الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنگ بدر کے جہاد میں شریک ہو گئے وہ تمام صحابہ میں ایک خصوصی شرف کے ساتھ ممتاز ہیں، اور ان خوش نصیبوں کے فضائل میں ایک بہت ہی عظیم الشان فضیلت یہ ہے کہ ان سعادت مندوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اہل بدر سے واقف ہے، اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو، بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ غزوہ بدر کے صحابہ کی فضیلت تھی۔ یہاں پر غزوہ بدر کا بیان جو ہے اس کتاب میں ختم ہوتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ میں کل ہی تو ختم کر دیتا، پر وہی میں بولتا رہا اور اپنے آپ بند ہو گیا۔ خیر، اس کے بعد ایک دشمن رسول، دشمن اسلام، ابو لہب کی عبرتناک موت۔ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا۔ جب کفار قریش شکست کھا کر مکہ واپس آئے تو لوگوں کی زبانی جنگ بدر کے حالات سن کر ابو لہب کو انتہائی رنج و ملال ہوا۔ اس کے بعد ہی وہ بڑی چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور 8ویں دن مر گیا۔ عرب کے لوگ چیچک سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیماری میں مرنے والے کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے، اس لیے اس کے بیٹوں نے بھی 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر اس خیال سے کہ لوگ تانا ماریں گے، ایک گڑھا کھود کر لکڑیوں سے ڈھکیلتے ہوئے لے گئے اور اس گڑھے میں لاش کو گرا کر اوپر سے مٹی برابر کر دی۔ بعض مورخین نے تحریر فرمایا کہ دور سے لوگوں نے اس گڑھے میں اس قدر پتھر پھینکے کہ ان پتھروں سے اس کی لاش چھپ گئی۔ دیکھا اپنے دشمن رسول کا کیسا انجام ہے کہ بیٹے تک اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگا رہے۔ غیروں کی تو چھوڑیے، اتنی وہ بیماری اس کو اتنی منحوس سمجھا جاتا تھا وہاں پر کہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے، یعنی دور تو رہتے ہیں، زندہ رہا تب تک، مر گیا تو سب پہلے منحوس ہے، اب اسے لاش کو بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ تو بیٹوں نے بھی کاندھا وغیرہ نہیں دیا، اسے اٹھایا نہیں، لکڑیوں سے دور سے، یعنی لمبی لمبی لکڑی لے کر، بامبو لے کر اسے دھکا مار مار کے، لکڑیوں سے دھکیلتے ہوئے، گھسڑتے ہوئے گڈھے تک لے گئے جو کھود کے رکھا تھا، اور اس میں لاش کو پھینک دیا۔ اور کوئی دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ دور سے پتھر مارے گا، نزدیک بھی نہیں آئے، پتھر مار ڈال کر گڑھے کو بھر دیا، اور ایک میں یہ بھی ہے کہ اوپر سے مٹی ڈال کر گڑھے کو بھر دیا۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوگا تو اس کا، ان کے عبرتناک انجام جو ہے یہ تو اللہ دکھائے گا ہی، اور دکھاتا رہا ہے، جلد یا بدیر یہ سب سامنے آیا ہے۔ عبرتناک موت مرے ہیں وہ سب۔ تو اللہ اپنے دشمنوں سے اور یا دشمنوں میں شامل ہونے والوں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بچائے رکھے۔ ہماری اوقات نہیں، ہماری طاقت نہیں کہ ہم بچیں گے، اللہ خود ہمیں بچائے اس کے حبیب کے صدقے میں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد دوسرے جو جنگی وغیرہ ہیں اس کے بارے میں مختصراً ذکر آ رہا ہے۔ غزوہ بنی قینقاع۔ رمضان 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے معرکے سے واپس ہو کر مدینہ واپس لوٹے۔ اس کے بعد ہی 15 شوال 2 ہجری میں غزوہ بنی قینقاع کا واقعہ درپیش ہو گیا۔ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ ان تینوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلے نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ قبیلہ بنو قینقاع کے یہودی تھے، جو سب سے زیادہ بہادر اور دولت مند تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک برقع پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی
تو یہودیوں دکانداروں نے شرارت کی اور اس عورت کو برہنہ کر دیا، برقع وغیرہ اس کا ہاتھ مطلب کھینچ لیا۔ اس پر تمام یہودی کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت چلائی تو ایک عرب آیا اور دکاندار کو قتل کر دیا۔ یہ حمیت، دینی حمیت جو ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، آج بہت کم دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ ہمارے اندر وہ حمیت، وہ جوش پیدا فرمائے اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی عزت کرنے والی۔ اور آج تو حساب بھی الٹا ہے کہ آج تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، آپ سب کے سامنے ہے۔ اول تو مرد ہی جو ہے پردہ کرانے کو دقیانوسی باتیں سمجھتے ہیں، پرانی باتیں ہیں۔ اوپر سے پڑھ لکھ لیتی ہیں تو عورتیں بھی، یعنی پردہ کرنا ان کی شان کے خلاف ہے۔ نت نئے فیشن کے کپڑے، نت نئے فیشن کے بال، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ بلکہ زمانہ یہ آ گیا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پہلے جو تھا کہ پیسے دے کر کے کوٹھوں پر جا کر مجرا وغیرہ دیکھا جاتا تھا اور عورتوں کا ڈانس دیکھا جاتا تھا، آج کل فری میں ٹک ٹاک وغیرہ ایپس کے ذریعے سے گھر بیٹھے طوائفوں کے ناچ دیکھ لیتے ہیں آپ، اور بھی پتہ نہیں کس قدر کیسے کیسے کیا کیا ہو رہا ہے سب۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس میں ہماری بہنیں بھی شامل ہیں، ہماری مسلمان لڑکیاں، مسلمان عورتیں بھی شامل ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یعنی پردہ جو عورتوں کا گہنا ہے اس کو آج کس طریقے سے سازشیں کر کر کے ہٹایا جا رہا ہے کہ پتہ بھی نہیں چل رہا، ایک دم خود سے آگے بڑھ کے کر رہے ہو، اور پھر بعد میں حرکتیں کچھ ہوتی ہیں تو پھر می ٹو بھی بنا دیا جاتا ہے، ہیش ٹیگ می ٹو، سالوں سال پرانے واقعات نکال کر کے، ہاں اس نے بھی حملہ کیا، اس نے بھی کیا۔ تو یہ ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں خود بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، یہ سب سازشوں میں خود بھی شامل ہو رہے ہیں، خود بھی۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے، نوجوان نسل بالکل، یعنی بالکل کسی کام کا نہیں رہے، جو ان سب چیزوں میں لگ گئے، دن رات پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہوں گے، اور کیسے کیسے پھر وہ آئیڈیاز لے کر کے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور مطلب پوسٹ کرتے رہتے ہیں۔ وہ تو بہت سی یعنی پابندیاں ہیں، ورنہ اوریانیت کا تو ایک دم ایسا فروغ مل جاتا ننگے پن کو کہ الامان والحفیظ۔ تو اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اسلامی مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی پردہ کرنے اور کرانے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سب سازشوں سے، ان سب فضولیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نے آ کر قتل کر دیا عرب نے یہودی کو۔ اس پر یہودیوں اور عربوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو تشریف لائے اور یہودیوں کی اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے۔ اس پر بنو قینقاع کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور ہو گئے ہیں، آپ کو گھمنڈ ہو رہا ہے، حضور کی بے عزتی شروع کر دی، معاذ اللہ۔ اب مغرور نہ ہو جائیں، مکہ والے جنگ کے معاملے میں بے ڈھنگے تھے، اس لیے آپ نے ان کو مار لیا۔ اتنی بڑی فتح ہوئی، 313 1000 پر بھاری پڑ گئے، ہرا دیا۔ تو اس کو یہ ان کو کچھ جلن ہو رہی، حسد ہو رہی کہ وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے لڑنا وڑنا، ان سے جیت گئے آپ، ان کو پتہ نہیں تھا اس لیے جیت گئے۔ اگر ہم سے آپ کا سابقہ پڑا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ دیکھا ہی آپ، یہودی چیلنج کر رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
یعنی اب معاہدہ ختم کر دیا۔ جب یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شوال 2 ہجری سنیچر کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی جنگ کی تاب نہ لا سکے اور اپنے قلعوں کے پھاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے، مگر 15 دن کے محاصرے کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہو گئے۔ اپنے فورٹریس جو تھے اس میں قلعوں میں گھس کر کے کہ یہاں پر اپنا بچاؤ کر لیں گے، اور مسلمانوں نے باہر سے پہرا بٹھا دیا، نہ کھانا پینا کچھ اندر جا نہیں رہا، جو کچھ تھا ختم ہو گیا 15 دن میں۔ تو آخر تھک ہار کر یہودی مغلوب ہوئے اور ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور ان یہودیوں کو شہر بدر کر دیا، اور یہ عہد شکن بد ذات یہودی ملک شام کے مقام الریعات میں جا کر آباد ہو گئے۔ ایک قبیلہ مدینہ شریف سے شہر بدر کر کے نکال دیا گیا۔ یہودی جو ہے کھلے دشمن قرآن پاک میں یہودی اور نصرانہ کو صاف صاف تو ان کی دشمنی شروع سے چلی آئی ہے، آگے بھی آپ دیکھتے رہیں گے کیا کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اس کے بعد دوسرا غزوہ ہے غزوہ سویق۔ علامہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہم تحریر کر چکے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد مکہ کے ہر گھر میں سرداران قریش کے قتل ہو جانے کا ماتم برپا تھا، اور اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے مکہ کا بچہ بچہ مضطرب اور بے قرار تھا۔ چنانچہ غزوہ سویق اور جنگ احد وغیرہ کی لڑائیاں مکہ والوں کے اسی جوش انتقام کا نتیجہ ہیں۔ عتبہ اور ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد اب قریش کا سردار، سب سے بڑا سردار جو تھا وہ کون؟ ابو سفیان بن گیا۔ اس منصب کا سب سے بڑا کام غزوہ بدر کا انتقام تھا، یعنی ایک دم آگ لگی ہوئی تھی کہ اب تو بس بدلہ لے کر رہنا ہے۔ چنانچہ ابو سفیان نے قسم کھا لی کہ جب تک بدر کے مقتولوں کا مسلمانوں سے بدلہ نہ لوں گا، نہ غسل جنابت کروں گا، نہ سر میں تیل ڈالوں گا۔ ذرا کھل کر اگر کہوں، غسل جنابت سے مطلب اس کا یہ تھا کہ جب تک بدلہ نہیں لے لوں گا اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، انہیں کھلے الفاظ میں اس طریقے سے کہتے ہیں، جب تک بدلہ نہیں لے لوں گا نہ سر میں تیل ڈالوں گا، نہ غسل جنابت کروں گا۔ قسم کھا لی اس نے۔ بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا سے یہ نہیں کہ اس سے بات چیت نہیں کروں گا، جی نہیں، وہ جو معاملات ہوتے ہیں شوہر بیوی کے وہ۔ چنانچہ جنگ بدر کے 2 ماہ بعد ذوالحجہ سن 2 ہجری میں ابو سفیان 200 اونٹ سواروں کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کو یہودیوں پر بڑا بھروسہ بلکہ ناز تھا کہ یہودی مسلمانوں کے مقابلے میں اس کی مدد ضرور کریں گے۔ اسی امید پر ابو سفیان پہلے حوی بن اخطب یہودی کے پاس گیا، مگر اس نے دروازہ بھی نہیں کھولا، مکر گئے کہ نہیں مدد نہیں کرنی، دروازہ بھی نہیں کھولا۔ وہاں سے مایوس ہو کر سلام بن مشکم سے ملا، جو قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کا سردار تھا اور یہود کے تجارتی خزانے کا مینیجر تھا۔ اس نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کے تمام جنگی رازوں سے ابو سفیان کو آگاہ کر دیا، جو کچھ اسے پتا تھا حضور کے بارے میں سب بتا دیا۔ صبح کو ابو سفیان نے مقام عریش پر حملہ کیا۔ یہ بستی مدینہ سے 3 میل کی دوری پر تھی۔ اس حملے میں ابو سفیان نے ایک انصاری صحابی جن کا نام سعد بن عمرو ہے انہیں شہید کر دیا، اور کچھ درختوں کو کاٹ ڈالا اور مسلمانوں کے چند گھروں اور باغات کو آگ لگا کر پھونک دیا۔ ان حرکتوں سے اس کے گمان میں اس کی قسم پوری ہو گئی۔ لو انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھا رہے، یہ ایک کو شہید کر دیا، درخت کاٹ دیے، کچھ گھروں کو جلا دیا، اور سوچ رہا کہ میں نے جو مارے گئے تھے وہ جنگ بدر والے ان کا بدلہ لے لیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کا پیچھا کیا، لیکن ابو سفیان بد حواس ہو کر اس قدر تیزی سے بھاگا کہ بھاگتے ہوئے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو کی بوریاں جو وہ اپنی فوج کے راشن کے لیے لایا تھا پھینکتا چلا گیا، جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔
عربی زبان میں ستو کو سویق کہتے ہیں، اسی لیے غزوے کا نام غزوہ سویق پڑ گیا۔ جو کھانے کے لیے لایا تھا وہی پھینکتے ہوئے لوگ بھاگے پوری فوج۔ ہیبت، مسلمانوں کی ہیبت اللہ کی طرف سے ہے۔ مسلمان صحیح رہے تو ہر ایک کے دل پر مسلمانوں کی ہیبت، جو دشمن بن کر ہے ان پر ہیبت طاری کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ پر مسلمان ویسے بنے، ویسے مسلمان بن کر دکھائیں تو اللہ کی مدد ہر وقت شامل حال ہے۔ اسی سال سنہ 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی خانہ آبادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ ہوئی۔ یہ شادی انتہائی وقار اور سادگی کے ساتھ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرات ابوبکر صدیق، عمر و عثمان و عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے چند مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم کو دعوت دیں، مدعو کریں۔ چنانچہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور نکاح پڑھا دیا۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک کمبل، بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا ایک گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھالیں بھری ہوئی تھیں، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت فاطمہ کا جہیز تو دیکھیے کیا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ جہیز کے چکر میں باپ بیچارہ سوچ سوچ کر وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ شادی کو اس قدر مہنگا بنا دیا گیا ہے کہ آج بچوں کی عمریں نکل جاتی ہیں اور نکاح نہیں ہوتے۔ کیا کیا تقریبات، کیا کیا دنیا کے دکھاوے ہو رہے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو اچھی بات ہے، پر وہی پیسہ اگر جو ہم اپنی ایک شادی پر خرچ کر دیتے ہیں، اگر وہ دوسرے غریب مسلمانوں کا سوچتے ہوئے ان کے لیے آسانیوں کا سامان کر دیں تو کتنا ثواب کا کام ہے۔ کچھ جگہ کا تو مجھے ایسے سننے میں ہے کہ باقاعدہ، بنگلور کا میں نے سنا ہے، باقاعدہ مانگا جاتا ہے، ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے کہ اس قدر سونا، انہیں کلو کے حساب سے سونا، کار، کیا کیا مانگا جاتا ہے، کیا کیا ڈیمانڈیں رکھی جاتی ہیں مسلمانوں میں۔ یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سب کہاں سے آ گیا ہمارے اندر؟ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے۔ اچھا، جہیز جو ہوتا ہے نا، جہیز جو باپ دیتا ہے بیٹی کو تو بیٹی کی ملکیت ہے، وہ دلہن کا حصہ ہے، دلہن کی ملکیت ہے۔ یہاں تو الٹا ہی چل رہا ہے صاحب۔ بیچاری دلہن کو تو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا کیا ہے کیا نہیں، وہ سارا کا سارا الامان والحفیظ، اللہ حفاظت میں رکھے۔ اللہ مسلمانوں کو صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ان تعلیمات پر عمل کر لیا جائے تو ہمارا معاشرہ اتنا صحیح، اتنا سدھرا ہوا دکھائی دے کہ ساری دنیا ہم پر رشک کرنے لگ جائے۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، پہلے تو ہم جب مسلم قوم کا ان تعلیمات پر عمل تھا ساری دنیا دیکھتی رہ گئی، اور جیسے جیسے ان تعلیمات کو، ان سنتوں کو چھوڑا، آج ہم پستی کے گڑھے میں۔ آج بھی اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو آج پھر دنیا سر اٹھا کر ہمیں دیکھنا شروع کرے کہ ہاں یار یہ مسلم قوم ہے۔ کاش ہم ویسے عمل کرنا شروع کر دیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نظر کر دیا کہ اس میں حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سکونت فرمائیں۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رخصت ہو کر نئے گھر میں گئیں تو عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک برتن میں پانی طلب فرمایا، اس میں کلی فرما کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے اور بازوؤں پر وہ پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان کے سر اور سینے پر بھی پانی چھڑکا، اور پھر یوں دعا فرمائی: یا اللہ، میں علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ یہ سب شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ سنہ 2 ہجری کے متفرق واقعات، چھوٹے چھوٹے
کچھ اور بھی واقعات ہوئے اہم، ان کا ذکر ہے۔ سن 2 ہجری میں اسی سال روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے اور نماز کی طرح روزہ اور زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہو گئے۔ سن 2 ہجری میں اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں ادا فرمائی، اس سے پہلے عید کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم اسی سال جاری ہوا۔ اسی سال 10 ذو الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بقر عید کی نماز ادا فرمائی اور نماز کے بعد 2 مینڈھوں کی قربانی فرمائی۔ اسی سال غزوہ قرقر القدور اور غزوہ بحران وغیرہ چند چھوٹے چھوٹے غزوات بھی پیش آئے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، مگر ان غزوات میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ تو یہ ہجرت کا دوسرا سال یہاں پر اس کتاب میں ختم ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے انشاءاللہ تیسرے سال کا عنوان جو ہے وہ کل انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سننے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔